नमाज इशा पढ़ने के फ़ौरन बाद ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी गैब से 600 करोड़ मिले। सीने का राज पहली बार बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है। उस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है। ये सूरत अल्लाह ताला को अजीज़ है और ये सूरत अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इशा की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्तबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मर्तबा इशा की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आँखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फ़ौरन आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और क़यामत तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अपने ज़िम्मे ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाज़िल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। बकिया जो 3 किताबें हैं उनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ बेटे अता कर दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ और जिसे चाहूँ दोनों अता कर दूँ और जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहे ज़लील कर दूँ, जिसको चाहूँ रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दूँ, जिसका चाहूँ रिज़्क़ तंग कर दूँ। तो नाज़रीन, ये मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह आयत में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, वो हक है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर बहुत अहम तरीन चीज़ है। नाज़रीन, और आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझती हूँ खुश नसीब लोग हैं कि जिनका अपना ज़ाती घर है। जिनका नहीं है, आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो। आपको 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपका ज़ाती घर मिल जाएगा, क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाज़रीन, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो, क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपना जो उसका दिल है उसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फ़िक्र हमेशा सताती है, ये अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन,
اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اللہ اتنی دولت دے دے گا کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے۔ آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں جا سکیں گے، اچھے لباس پہن سکیں گے۔ اور اگر آپ اپنی ایک ذاتی سواری چاہتے ہیں، شاندار سواری، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں۔ اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائے، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ نے ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو میں بتا نہیں سکوں گی اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب عشاء کی نماز ادا کر لی، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو میں دیکھ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے،
اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات، فائدے اور برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی تو ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی آیت سورہ کوثر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہیں، پھر دعا مانگنی ہے۔ پھر جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لیں پھر آپ نے سورہ واقعہ 1 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 دفعہ دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں، آپ سچے دل سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ آپ کو ایک ایسا خزانہ آج میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔